یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے۔ لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظر بد سے مرے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں چڑے سرکار کہ جب بھی بنسن کے گھر سے نکلو یا گھر میں بھی جب تم ہو، کوئی پروگرام ہے، لوگ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہو، جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو۔ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم کچھ کتابیں مولا علی کے علم کے بارے میں پڑھ لیں۔ ایک جو سب سے اچھی کمال کی کتاب ہے علی مولا کے فیصلے، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 400-500 صفحوں کی ہے۔ یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، یہ جا کے پڑھیے کہ کس طرح سے بڑے بڑے مشکل فیصلے پہلوں کے پاس جاتے تھے، دوسروں کے پاس جاتے تھے، تیسروں کے پاس جاتے تھے، مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تو خلیفۃ بلا فصل کے در پہ آتے تھے، میرے مولا کے در پہ آتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، جو سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ وآلِ محمد وعجل فرج۔ زیادہ مجمع سننا نہیں چاہتا، اب جو سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے۔ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے مولا کا علم۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے، اس کے پاس 2 لوگ آئے اور 2 لوگ اسے 100 دینار دے کر گئے، کہا یہ 100 دینار امانت رکھو اور تب ہمیں واپس دینا جب ہم دونوں واپس لینے آئیں، اکیلا ہم میں سے جو آیا نہ دینا۔ مومنہ نے امانت رکھ لی، 100 دینار بڑی رقم تھی، سمجھیے 1 لاکھ 10 لاکھ روپیہ۔ غریب خاتون تھی، مومنہ بیچاری، کوئی بزنس نہیں تھا اس کا، ایک بہت بڑا رسک اس نے کیا، بہت عرصہ یہ امانت پڑی رہی، مگر کئی سالوں کے بعد ایک اکیلا آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ دوست جو ساتھ آیا تھا وہ تو مر گیا ہے، اب پیسے ہمیں واپس دے دو۔ اس نے کہا نہیں دوں گی، مجھے کیا پتا کہ وہ مرا ہے کہ نہیں مرا، تمہاری شرط یہ تھی دونوں ساتھ آؤ تب دوں گی، اب دونوں ساتھ آؤ تو دوں گی۔ اب اس نے اس کے گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو پریشرائز کیا کہ بھائی پیسے میرے ہیں اور دے نہیں رہی، میرا دوست مر چکا ہے، میں کہاں سے اسے قبر سے نکال کے لاؤں۔ جب پریشرائز کیا بیچاری مومنہ پر تو مومنہ نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیسے لے جاؤ۔ اب یہ پیسے لے کر چلا گیا 100 دینار۔ 1 سال کے بعد مردہ قبر سے زندہ ہو کے آ گیا، وہ کم بخت مرا نہیں تھا، وہ آ گیا، اس نے کہا میرے 100 دینار۔ خاتون نے کہا تو تو مر چکا تھا، میں تو تیرے دوست کو دے چکی ہوں، اب میں کہاں سے لاؤں گی، اب میں تمہیں کیسے دوں گی۔ تو وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا، اس نے کہا چلے خلیفے کے پاس، خلیفہ فیصلہ کرتے ہیں۔ خلیفے نے کہا خاتون غلطی تیری ہے، تو نے 100 دینار ان کو تب دینے تھے جب دونوں ساتھ آتے، اب تو نے اکیلے کو دیا، اب اس کو بھی تو نے 100 دینار دینے، تم نے خود اپنے جیب سے بھرنا ہے۔ تو خاتون پریشان ہو گئی، میرے پاس 100 دینار کہاں سے آئے۔ اچانک خاتون مومنہ تھی، اس نے کہا اے خلیفے کیا اجازت دو گے کہ ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں، کیا اجازت دو گے ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے چلے جائیے، دیکھیے علی کیا کہتے ہیں۔ جیسے علی مولا کے پاس آئے، علی مولا کو واقعہ سنایا تو علی مولا نے کہا اے مرد کیا تم لوگوں کی شرط یہ نہیں تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک نہ دینا، اب تو جا اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ، پھر تیرے 100 دینار تمہیں مل جائیں گے۔ تمہاری شرط یہی تھی نا کہ ہمیں تب دینا جب ہم دونوں ساتھ آئیں، اور جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں تب تک ہمیں نہ دینا، تو جا اپنے دوست کو لے کر آ، تیرا 100 دینار محفوظ ہے۔ دیکھیے بڑی سے بڑی مشکل مولا یوں منٹوں میں ختم کر دیتے تھے، منٹوں میں حل کر دیتے، سیکنڈوں میں حل کر دیتے، یہ ہے علم علی۔ لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جب میرا مولا علی اتنا بڑا عالم، جب میرا مولا علی علم میں اتنا آگے، تو پھر علی کو ماننے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، علی کا عاشق بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، علی کا چاہنے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ مگر آج افسوس سے نظر آتا ہے ہماری قوم میں جہالت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو فسادات ہیں، یہ کیوں ہیں؟ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ جب مجھے علم نہیں ہوتا نقصان مجھے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، علم کے نہ ہونے کا نقصان، غور سے سنیے، علم کے نہ ہونے کا نقصان۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول مولا علی 12 امام 14 معصوم مسلسل کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، بچپنے سے لے کے گہوارے سے لے کے قبر تک۔
علم حاصل کرو، حتیٰ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چائنا جانا پڑے، علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر۔ علم حاصل کرنے کے بعد اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، مگر ہم علم میں بہت پیچھے۔ اب نقصان ہمیں ہوگا جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، آپ اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کو مثال دوں، دیکھیے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نظر بد، آپ نے سنا ہوگا نظر بد، جس سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نظر لگ گئی بچے کو۔ یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ابھی میں تھوڑا ڈیٹیل میں کھولتا ہوں نظر بد کتنی خطرناک ہے۔ حدیث ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں، یہ پتہ ہے کیسے مرے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے، ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے، یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں، لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظر بد سے مرے ہیں۔ اب نظر بد کیا ہے؟ عید کا دن تھا، یعنی مجلس میں آپ آگے نہا دھو کے بن سن کے اور کنگھی شنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کے، اور جب آپ امام بارگاہ میں آئے کسی مومن نے آپ کو دیکھا۔ اب بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، اس نے کوئی دشمنی میں کوئی آپ کو گولی نہیں ماری، بس آنکھوں سے دیکھا اور کہا واہ بھائی واہ بڑے اچھے لگ رہے ہو، کہتے ہیں نا بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ یہاں اس نے تعریف کی، وہاں جناب بچہ بیمار ہو گیا، یہاں تعریف کی، وہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں تعریف کی گھر بڑا اچھا ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس کی شر ہے، اس کی آنکھ کی، جو اسے میں بالکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اصل موضوع یہ نہیں، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے۔ اب اسی لیے حدیث میں ہے اے مومن، اگر کسی مومن کا گھر دیکھا بہت اچھا لگا، کسی کی گاڑی دیکھی بہت اچھی لگی، کسی کو دیکھا دوست کو اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگا، تو فوراً کہو تعریف کرنے سے پہلے اللہ اکبر، تاکہ اگر تیری آنکھ میں شر ہے تو وہ شر تمہارے دوست کو نقصان نہ دے۔ اچھا اب پھر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وآل، مولا فرماتے لوگوں جب بھی گھر سے، اب دیکھیں جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا، اور جب اس پہ عمل نہیں کرے گا تو باہر نکلے گا بن سن کے کہ کوئی تعریف کرے اور وہی تعریف گلے میں پڑ جائے گی۔ ہاں بھائی، اب امام فرماتے ہیں چڑھے سرکار کہ جب بھی بن سن کے گھر سے نکلو، یا گھر میں بھی جب تم ہو، کوئی پروگرام ہے، لوگ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہو، جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو۔ کتنا ٹائم لے گا؟ 2-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ اب دیکھیے ہمارے اندر دو پرابلم ہے، ایک علم کا نہ ہونا، دوسرا عمل کا نہ ہونا۔ علم تو پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ مجالس میں سنتے ہیں، مگر اکثر میں پرابلم یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا، سنتے ضرور ہیں باتیں مگر پھر وہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ کتنی دیر کا کام ہے۔ لیکن اب دیکھیے جب علم نہ ہو، یہ دو چھوٹی صورتیں آپ ناس اور فلق نہیں پڑھیں گے، باہر جائیں گے کوئی تعریف کرے گا، نظر بد لگی اور آپ مر بھی سکتے ہیں، آپ کا بچہ مر سکتا ہے، آپ کی بیوی مر سکتی ہے، آپ کے ماں باپ مر سکتے ہیں۔ نظر بد اتنی خطرناک ہے۔ اچھا پھر کسی کو نظر لگ گئی، لوگ آگے کہتے ہیں نظر لگ گئی تو کیا کریں؟ پھر امام نے فرمایا یوں قنوت کرو اور پھر ایک مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ ناس، ایک مرتبہ فلق، ایک مرتبہ توحید، یہ 4 سورتیں پڑھو، پھر ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر دو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے گا۔ یہ کتنا آسان کام ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5-10 منٹ، اس سے بھی کم، پکی بات ہے اس سے کم، کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں نا، تو ہماری اسپیڈ زبان جو ہے ان صورتوں میں تیز چلتی ہے، اور نئی صورتوں میں تھوڑا مشکل سے چلتی ہے، لیکن پرانی صورتوں میں 180 کی اسپیڈ میں چلتی ہے، تو 5 منٹ کا کام ہے۔ مگر جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔